السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اب ذرا میری بات سنو، کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ اس کے خاموش ہونے پر آپ نے فرمایا، ابو الولید آپ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کریں گے۔ اگر بادشاہت ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دور کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیبوں سے اپنے خرچ پر تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا، آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ اپنی کہہ چکا تب آپ نے فرمایا، اچھا اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے سنتا رہا۔ جب آپ نے آیت سجدہ یعنی آیت نمبر 38 پر پہنچ کر سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ سن لیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے اس کی باتوں کے جواب میں پڑھی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی۔ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا، ہم بخوشی حاضر ہیں۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔ حبشہ میں قریش بری طرح ناکام ہو گئے، دوسری طرف وہاں شاہ حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ اعلیٰ ترین سلوک کیا، انہیں وہاں رہنے کی کھلی آزادی دی۔ ادھر مکہ معظمہ میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا۔ ان تمام باتوں کی بنا پر کفار کا زور ٹوٹنے لگا۔ دوسری طرف آپ کی تبلیغی کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور قبائل میں بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہونے دیں۔
چنانچہ قریش مکہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ مشورے کے بعد بنی ہاشم اور بنی مطلب سے معاشرتی قطع تعلق کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی گئی، اس پر حلف لیا گیا، اس میں طے پایا کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے، کسی قسم کا لین دین نہ کرے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے، نہ ان سے بولے چالے، جب تک کہ محمد قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ دوسرے قبائل خاص طور پر بنو کنانہ بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے۔ اس طرح یہ اور مضبوط ہو گیا۔ اس معاہدے کی کتابت بغیض بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں۔ قریش مکہ کے اس معاشرتی بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ شیب ابی طالب مکہ معظمہ میں ایک محلے کا نام تھا۔ بنی ہاشم اس میں رہا کرتے تھے۔ شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ محلہ کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے ان کی وجہ سے اور کفار کے خاندانی اور نسبتی تعلق کی بنا پر محصور ہونا قبول کیا۔ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے 3 سال اس گھاٹی میں گزرے۔ یہ 3 سال اس قدر سخت، تنگ دستی، غربت اور تکالیف کے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستہ چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھیں، مگر سنگ دل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے ان 3 برسوں میں درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کے وقت میرا پاؤں کسی چیز پر پڑا، میں نے اس چیز کو اٹھایا اور نکل گیا، مجھے اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ اسی طرح اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا انہیں کہیں راستے میں پڑا مل گیا، انہوں نے پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور صفوف بنا کر پانی کے ساتھ کھا کر 3 راتیں بسر کی۔ یہ معاشرتی بائیکاٹ اتنا شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی اشیاء کا لے جانا بھی بند کر دیا تھا۔ جب کوئی تجارتی قافلہ مکے آتا تو ابو لہب اٹھتا اور اعلان کرتا، کوئی تاجر عام نرخوں پر اصحاب محمد کو فروخت نہ کرے، بلکہ اتنی قیمت بڑھائے کہ وہ چیز ان لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے۔ قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان حضرات کی یہ حالت دیکھ کر کڑتے تھے، کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے، چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے۔ ایک دن سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ چیزیں لے کے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے راستہ روک لیا اور کہا، اگر تم نے شیب ابی طالب میں غلہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں میں تمہیں رسوا کر دوں گا۔ اتفاق سے اس وقت ابو البختری سامنے سے آ گیا۔ واقعے کی تفصیل سن کر ابو جہل سے کہنے لگا، اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ چنانچہ ابو البختری کی مداخلت کی وجہ سے اسے اپنی پھوپھی کے پاس غلہ بھجوانے دیا۔ غرض ایسی ہی تکالیف اور مصائب کی وجہ سے مکے کے بعض نیک دل لوگوں کو یہ سفاکانہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر ہشام بن عمرو کی کوششوں سے زہیر بن ابی امیہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار متم بن عدی، زمعہ بن اسود اور ابو البختری بن ہاشم اور مختلف قبائل کے بعض افراد نے رات کو خفیہ مجلس میں اس معاہدے کی منسوخی کا طریقہ کار مرتب کیا۔ پھر صبح کو کعبۃ اللہ کے پاس اپنے اپنے حلقے میں جمع ہوئے۔ طواف کے بعد پہلے زہیر نے اعلان کیا، جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن 4 اور نیک دل انسانوں نے اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا، یہ معاملہ تو پہلے ہی سے طے شدہ لگتا ہے۔
तकालीफ पहुंचाने की पॉलिसी के बाद जब कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ्सियाती हरबों से शिकस्त न दे सके तो उन्होंने अब उन पर माशरती दबाव डालने का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उनके सरपरस्त और निगरान अबू तालिब पर दबाव डालना जरूरी था। चुनांचे सरदारान कुरैश ने बार बार उनके पास जाकर शिकायत की। एक बार तो करीबन 25 सरदार अबू तालिब के पास पहुंचे। उनमें अबू जहल, अबू सुफियान, उमैया बिन खलफ, उतबा, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और शैबा शामिल थे। उन्होंने पहले तो आपके खिलाफ अपनी शिकायत बयान की, फिर कहा हम आपके सामने एक इंसाफ की बात पेश करते हैं। आपका भतीजा हमें हमारे दीन पर छोड़ दे और हम उसे उसके दीन पर छोड़ देते हैं। वो जिस माबूद की इबादत करना चाहे करे, हमें उससे कोई गरज नहीं, मगर वो हमारे माबूदों की बुराई न बयान करे और ये कोशिश न करता फिरे कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें। आप हमसे इस शर्त पर उसकी सुलह करा दें। उनके ख्याल में मुसालहत का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता था। अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और सारी बात बयान की। आपने जवाब में फरमाया, चचा जान, मैं तो उनके सामने एक ऐसा कलिमा पेश करता हूं जिसे अगर ये जान लें तो पूरा अरब उनके ताबे और अजम उनका जिजिया गुजार हो जाएगा। इस पर उन लोगों ने कहा, तुम एक कलिमा कहते हो, हम ऐसे 10 कलिमे कहने को तैयार हैं, मगर ये तो बताओ वो कलिमा क्या है। आपने जवाब में फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पर वो सब गुस्से और तकब्बुर से उठ खड़े हुए। उस वक्त वो जो बातें कहते हुए वहां से निकले, उनका जिक्र कुरान करीम की सूरह स्वाद की आयत 1 ता 7 में आया है। सौद, इस नसीहत वाले कुरान की कसम, बल्कि कुफ्फार गुरूर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। हमने उनसे पहले भी बहुत सी उम्मतों को तबाह कर डाला तो उन्होंने हर चंद चीख पुकार की, लेकिन वो वक्त छुटकारे का न था। और काफिरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि उन्हीं में से एक उन्हें डराने वाला आ गया और कहने लगे कि ये तो जादूगर और झूठा है। क्या उसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया? वाकई ये बहुत ही अजीब बात है। उनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो जी और अपने माबूदों पर जमे रहो। यकीनन इस बात में कोई गरज है। हमने तो ये बात पिछले दीन में भी नहीं सुनी। कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मन घड़त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को इस मुसीबत से नजात तो मिल गई, लेकिन कुरैश के 3 साला बायकाट ने बहुत से हजरात की सेहत बर्बाद कर दी थी। आप शहर में तशरीफ लाए ही थे कि आपके चचा अबू तालिब बीमार पड़ गए और चंद रोज बाद ही वफात पा गए। सही बुखारी में मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जब अबू तालिब की वफात का वक्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए। इत्तेफाक से उस वक्त अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया भी अबू तालिब की इयादत के लिए मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, बस एक कलेमा जिसके जरिए मैं अल्लाह ताला के पास आपके लिए हुज्जत पेश कर सकूंगा। उसी वक्त अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया ने दखल अंदाजी की। बोले, अबू तालिब, क्या तुम अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? ये सुनकर अबू तालिब जरा देर के लिए रुके, फिर बोले, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूं। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी तरफ देखा और कहा, मैं कलेमाए शहादत कह देता, लेकिन कुरैश कहेंगे कि अबू तालिब मौत से डर गया। ये सुनकर आपने फरमाया, मैं आपके लिए मगफिरत की दुआ करता रहूंगा जब तक अल्लाह मुझे ऐसा करने से मना न कर दे। इस पर सूरह तौबा की आयत 113 नाजिल हुई। नबी और आहले ईमान के लिए दुरुस्त नहीं कि मुशरिकीन के लिए दुआए मगफिरत करें, अगरचे वो कराबतदार ही क्यों न हो, जबकि उन पर वाज़े हो चुका है कि वो जहन्नमी हैं। जनाब अबू तालिब की वफात के चंद रोज बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने इंतकाल फरमाया। आप अपने शफीक चचा की वफात के सदमे से अभी संभले भी नहीं थे
کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی جانثار اور غم گسار رفیقہ حیات دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ان کی میت خود آپ نے قبر میں اتاری۔ اس سال کا نام خود آپ نے عام الحزن رکھا۔ یہ نام تاریخ اسلام کا جز بن گیا۔ جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد کفار مکہ اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات پر ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔ شروع ہی میں اس نے اعلان کر دیا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اعلان گویا آپ کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا کہ جو چاہے آپ کو معاذ اللہ قتل کر دے، قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخر کار آپ شوال 10 نبوت اواخر مئی یا اوائل جون 619 عیسوی کو اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف بلائیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں۔ طائف مکہ معظمہ سے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑوں میں ایک سرسبز و شاداب مقام ہے، جو اپنی خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے اہل حجاز کے لیے ایک صحت افزا مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس وقت آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا، وہاں قبیلہ بنو ثقیف برسر اقتدار تھا۔ آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہیں تھی۔ مکہ معظمہ سے طائف تک کا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔ وہاں پہنچ کر آپ نے 10 دن قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس گئے جو آپس میں بھائی تھے، جن کے نام یہ ہیں: عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ ان کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کر دیا اور خوف محسوس کیا کہ کہیں ان کا نوجوان طبقہ آپ کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو جائے۔ مجبوراً آپ کو طائف چھوڑنا پڑا۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے چلے گئے۔ انہوں نے گالیاں بھی دی اور پتھر بھی مارے۔ اس قدر پتھر مارے کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور اس قدر خون نکلا۔ اس حالت میں آپ عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ باغ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا اس پر سوچ بچار کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ واپسی پر آپ بہت دل شکستہ تھے، غمگین تھے۔ جب آپ قرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے۔
انہوں نے کہا، آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا اللہ نے اس کو سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، جو آپ حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا، آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ طائف سے نکل کر چند روز نخلا کے مقام پر ٹھہرے، پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ جاؤں۔ طائف میں جو کچھ گزری اس کی خبریں وہاں تک پہنچ چکی ہوں گی۔ اب تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، ایک رات آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے، اپنی قوم میں جا کر تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان اگرچہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور اس دعوت کو اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ احقاف کی آیات 29 تا 31 میں درج ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔